انہوں نے جو روایات پڑھی بخاری شریف کے علاوہ مجھے کسی پر اعتراض نہیں ہے. جتنی بھی روایات پڑھی انہوں نے بے سند روایت پڑھی, کسی ایک بھی بخاری کے علاوہ اور مسلم کے علاوہ کسی ایک بھی روایت کی سند انہوں نے نہیں پڑھی. آپ یہ اپنے پاس نوٹ کر لیں. ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں ایک یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ بغیر سند کے روایت کو نہیں لیا جاتا. اس کے لیے میں آپ کے سامنے یہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی یہ کتاب ہے, اس کی یہ پوری انہوں نے یہ کتاب ہی اسی پر لکھی ہے. دیکھیں, فضیلت روایت حدیث اور مقام اسناد. صحیح. اس کے اندر انہوں نے واضح طور پر یہ لکھا ہے کہ لا تنظروا الی الحدیث ولکن انظروا الی الاسناد فإن صح الاسناد والا فلا تغتر بالحدیث. کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں دیکھو کہ حدیث ہے, یہ دیکھو کہ حدیث کی سند کیا ہے. اگر اسناد ٹھیک ہیں, نہیں ٹھیک تو پھر وَإِلَّا فَلَا تَغْتَرَّ بِالْحَدِيثِ, پھر اتراؤ نہیں حدیث پر. اذا لم يصح الاسناد, جب تک حدیث کی سند درست نہ ہو جائے. سند یہ ایک کتاب ہے نا میرے پاس, آپ کنٹینیو رکھیں, میں نے آپ سے کہا آپ کی مرضی ہے. جواب دے رہا ہوں. یہ میرے پاس میری کتاب ہے افضلیت علی, یعنی قرآن اور اہل بیت ہے میرے پاس. میں کو سیالکوٹ سے کتابیں بلٹی کروا کے نہیں لے کے آیا کہ میں کتابیں بلٹی کروا کے تو اس کے ساتھ سندے پڑھ کے 5 گھنٹے لگا دیتا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ تھوڑے وقت میں زیادہ مواد اور نالج دیا جائے. باقی رہ گئی سند والی بات. اگر سند سے یہ فرض کریں, بالفرض اویس بھائی متر چہرہ کریں, مبارک کریں ذرا, فرض کریں کہ سند سے یہ بات اخذ کریں کہ حدیث ضعیف ہے, صحیح ہے, حسن ہے. یہی ہوتا ہے نا سند کا مسئلہ. آؤ ادھر میں یہ ان کا مسئلہ حل کر دیتا ہوں, یہی مسئلہ حل کر دیتا ہوں نا. چونکہ بے شمار اہل استحاہ میں سند کہاں ہیں, بڑے بڑے ہمارے محدثین گزرے الحدیث المختارہ میں سند کدھر. جب میں نے یہ کتاب کو مرتب کیا تھا تو اگر میں اس کی ساتھ سند لکھتا تو پھر تو مجھے وہ 10 جلدیں چاہیے تھی اس کی. میرے پاس تو فقط یہی تھی. میں تو اسی طرح آ گیا ہوں آپ کے سامنے, آپ کو پتا ہے نا. اگر ان کو سند کا اتنا شوق ہے آپ کنٹینیو رکھیں, اگر آپ کے پاس ہیں. ہاں بالکل بالکل, کیوں نہیں. اگر ان کو سند کا اتنا ہی شوق ہے تو پھر میں کتابیں منگوا لیتا ہوں. اور اگلی بات یہ ہے, سند سے یہ کیا ثابت کرنا چاہیں گے کہ یہ حدیث ضعیف ہے, یہی ثابت کریں گے نا. تو میں اس کا بھی ان کو جواب دے دیتا ہوں, ختم. اے کوڑا تے میدان. اس کے اوپر امام احمد بن حنبل, جتنے بھی ہمارے اہل سنت کے جلیل القدر, چاہے امام نووی ہو, ملا علی قاری ہو, بلکہ علامہ ابن تیمیہ تک, جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں, ہر ایک نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر فضائل کے باب میں, جس میں حلال حرام نہ ہو, کفر شرک کی بات نہ ہو, فقط فضائل کے باب میں اگر ضعیف حدیث ہے تو اس کو بھی قبول کیا جائے گا. یعنی فضائل جو فضائل کے باب میں, فضائل کے باب میں ضعیف حدیث کو بھی میں 25 حوالے آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. ضعیف حدیث بھی قابل قبول ہے. کسی کے پاس علم زیادہ ہونا یہ فضائل نہیں تو اور کیا, یہ حلال حرام ہے.